بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے محسوس کیا کہ عمر کچھ گھبرایا ہوا ہے۔ اس نے محافظوں کو ریڈ الرٹ پوزیشن میں رہنے کا کہہ دیا۔ ہم دونوں نے بھی اپنے پسٹل کلک کر لیے۔ عمر نے بتایا کہ ہیروئن لانے والی بوٹس کا پیچھا کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے واپسی پر اٹیک ہو جائے۔ ہم سب اندھیرے میں انتہائی چوکنی حالت میں اپنے ارد گرد نظر رکھے ہوئے تھے۔ میرے مشورے پر عمر نے بوٹس کو ایک ساتھ اور آگے پیچھے چلنے کی بجائے پھیل کر چلنے کا کہہ دیا۔ اس طرح دشمن کے لیے ٹارگٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی اندازاً آدھا سفر ہی طے کیا تھا کہ اچانک اندھیرے سے دو بوٹس نے نمودار ہو کر ہم پر فائر کھول دیا۔ ڈالروں والے سوٹ کیس ہماری بوٹس میں نہیں تھے۔ حملہ آوروں کا خیال تھا ہماری بوٹس میں ڈالر ہیں، اس لیے ہمیں ٹارگٹ کیا جانے لگا۔ جو ہی حملہ آور بوٹس پوری طرح دکھائی دیں تو ہماری روشنی کے راؤنڈ فائر کرنے والی دونوں بوٹس ان حملہ آور بوٹس پر حملہ کرنے کے لیے بڑھی۔ حملہ آوروں کے لیے یہ کاؤنٹر اٹیک خلاف توقع تھا۔ راؤنڈ کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ ہماری بوٹس کے آدمی کھڑے ہو کر ان پر فائر کر رہے تھے اور حملہ آور بوٹس میں چھپ کر۔ ہمارے محافظ ماہر نشانچی ثابت ہوئے اور بے خوف و نڈر بھی تھے۔ حملہ آور بوٹس میں سے 3 آدمیوں کو میں نے چیخ کر کھڑے ہو کر سمندر میں گرتے دیکھا۔ حملہ آوروں کے لیے یہی نقصان کافی تھا، اور پھر حملہ آور دونوں بوٹس تیزی سے گھومی اور اندھیرے میں گم ہو گئی۔ ہماری بوٹ سے بھی فائر رک گیا اور ہم نے بھی خاموشی میں ہی عافیت جانی، کیونکہ مسلسل فائر کی آواز سے کوسٹ گارڈ بھی جاگ سکتے تھے۔ بقیہ سفر بحیر و عافیت طے ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم کرابی پہنچ گئے، جہاں گاڑیاں ہماری منتظر تھیں۔ ڈالروں والے سوٹ کیس گاڑیوں میں منتقل کیے گئے۔ کرابی والے گھر میں پہنچ کر سوٹ کیس محفوظ کر دیے گئے اور عمر نے چین کا سانس لیا۔ اس نے اب بذریعہ سڑک پھوکٹ جانے کا پروگرام بنایا، جہاں ہم نے رات بسر کرنی تھی اور اگلے روز واپس جانا تھا۔ چلنے سے پہلے میں نے عمر کو کہا کہ ہم پر اتفاقیہ حملہ نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک پلانٹڈ حملہ تھا، اور اسی کا کوئی آدمی مخبر تھا جس نے حملہ آوروں کو اطلاع بھیجی ہے۔ میں نے کہا کہ کسی کو علم نہیں تھا کہ سودا طے ہوا ہے یا نہیں، اور مال کس وقت بوٹس پر لوڈ کرنا ہے، اور مال لے جاتے وقت بھی بوٹس پر حملہ نہیں کیا گیا، کیونکہ اتنی بھاری مقدار میں مال غائب کرنا آسان نہ تھا، جبکہ ڈالروں کے سوٹ کیس آسانی سے چھپائے جا سکتے ہیں، اور ہماری واپسی کا بھی کسی کو علم نہ تھا کہ کب ہونی ہے۔ مخبری یقیناً بوٹ میں مال لوڈ کرنے کے بعد ہوئی۔ عمر نے میری بات توجہ سے سنی اور ایک ایک کر کے گھر کے مکینوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ مال لوڈ ہونے کے بعد کون ساحل سے گھر کی بجائے باہر گیا تھا۔ سب نے کہا کہ صرف سمپورن پیٹ میں درد ہونے کی وجہ سے آدھے گھنٹے کے لیے بازار گیا تھا، ورنہ باقی سب اکٹھے گھر واپس آئے تھے، اور پھر کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلا، اور گاڑیوں کے ڈرائیور بھی گھر کے سامنے اپنی گاڑیوں میں ساحل کی طرف موجود رہے۔ جب سمپورن سے پوچھا گیا تو اس نے دوائی لانے والی کہانی سنا دی۔ میں نے سمپورن سے پوچھا کہ تم کیمسٹ سے دوائی لینے سے پہلے جس سے ملے تھے وہ کون تھا؟ میں نے تو سوال یوں ہی داغ دیا تھا، مگر سمپورن سن کر گھبرا گیا اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بولا، وہ تو ایک دوست تھا جو سرے راہ مل گیا تھا۔ میں نے کہا کہ سمپورن، تم اپنے دوست کے ساتھ کہاں گئے تھے؟ ہمیں سب پتا ہے۔ یہ سن کر سمپورن کی حالت ناگفتہ بے ہو گئی۔ وہ مسلسل تھوک نگل رہا تھا، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے اور زبان ساتھ دینے سے قاصر تھی۔ وہ پیچھے ہٹتا ہوا بولا، بتاتا ہوں، اور یک بارگی اپنی جیب سے سمپورن نے پستول نکال لیا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ سمپورن کے پسٹل نکالنے سے پہلے ہی میرا ہاتھ اپنی جیب میں جا چکا تھا جس میں پستول تھا۔ میں نے جیب کے اندر سے ہی اندازاً اس کا نشانہ لیتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ گولی عین اس کے سینے میں لگی اور وہ اچھل کر پیچھے گرا اور مر گیا۔ عمر کو تو چند لمحے سمجھ ہی نہ آئی کہ گولی کہاں سے آئی تھی۔ جب میں نے کھڑے ہو کر جیب سے پسٹل نکال کر اس کو پھونک ماری تو عمر کے پلے پڑا کہ گولی کہاں سے چلی۔ ونڈرفل کہتے ہوئے عمر نے اٹھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ عمر کے باقی ساتھی بھی حیران اور سراسیمہ کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ سمپورن کے پسٹل نکالنے کی وجہ سے اب کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ وہ غداری کا مرتکب ہوا ہے۔ اگر میں گولی نہ چلاتا تو یقیناً اس کا نشانہ میں یا عمر ہوتے۔ عمر نے تھائی زبان میں اپنے آدمیوں کو کچھ کہا اور وہ سمپورن کی لاش اٹھا کر باہر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ میرے نہ سمجھتے ہوئے بھی مجھے یقین تھا محافظ سمپورن کی لاش کو سمندر میں پھینکنے کے لیے لے گئے ہیں۔ خونی لاش کو سمندر بہت جلد نگل لیتا ہے۔ اگلے روز 10 بجے ہمارا واپسی کا سفر شروع ہوا۔ ہم شام ڈھلتے ہی ملائیشیا کے عمر کے گھر کوٹا بارو میں پہنچ گئے۔ گھر میں موجود ملازمین نے ڈالروں والے سوٹ اور ہمارا سامان اٹھا لیا۔ رات کو سوتے وقت میں سوچ رہا تھا
کہ نہ جانے میرے ہاتھوں سے ابھی کتنے خون اور ہونے باقی ہیں۔ بمبئی سے جو انسانی زندگیوں سے کھیلنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ کھٹمنڈو میں زور پکڑ گیا اور پھر آج سمپورن میرے ہاتھوں سے مرا۔ بمبئی اور کھٹمنڈو میں میرے ہاتھوں CBI کے 4 افسر اور گھر کی ملازمہ اور اس کا شوہر ہلاک ہوئے۔ کھٹمنڈو میں مکتی باہنی کے 14 افراد میرے ہاتھوں مرے اور آج پھر ایک انسانی زندگی کا میرے ہاتھوں خاتمہ ہوا۔ اگرچہ ان کو ہلاک کرنے پر میرے ضمیر نے مجھے ملامت نہیں کیا اور نہ ہی کبھی افسوس ہوا، لیکن ایک خلش آج بھی بے چین کیے رکھتی ہے۔ میرے ہاتھوں سے آج تک 21 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے سوائے سمپورن کے کسی نے بھی مجھ پر اسلحہ نہیں تانا تھا۔ سوائے سمپورن کے باقی 20 افراد میرے ملک کے دشمن تھے۔ اگر میں انہیں ہلاک نہ کرتا تو وہ مجھے ہلاک کر دیتے اور میرے وطن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے، لیکن یہ اگر کا لفظ مجھے پریشان کر دیتا تھا۔ آخر کس قانون کے تحت میں نے ان کی زندگی کو ختم کیا؟ اگر یا دوسرے معنوں میں مکمل شک مجھے کسی کی زندگی لینے کا حق دیتا ہے، آخر ان لوگوں کے بھی ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی ہوں گے، اور ایک انسان کو مارنے کا مطلب ہے والدین کے بڑھاپے کا سہارا چھیننا، بچوں کو یتیم اور بیوی کو بیوہ کرنا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے والا امریکی پائلٹ لاکھوں انسانی زندگیاں ختم کرنے کا بوجھ آخر سہ نہ سکا اور پاگل ہو کر مر گیا۔ پاگل پن کے دوران اور موت کے وقت بھی اس کی زبان پر یہی فکرہ تھا، جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے وہ ایک دنیا کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور نہ جانے میں نے کتنی دنیایں ہلاک کی ہیں، اور میں بھی سوچتا ہوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ہاتھوں کتنی دنیایں ہلاک ہو چکی ہیں۔ میں اس خونی ہولی سے تنگ آ چکا تھا اور اب میں نے تہیہ کر لیا کہ میں حتی المکان کوشش کروں گا کہ کوئی بلا وجہ میرے ہاتھوں سے قتل نہ ہو، لیکن میرے اس فیصلے پر تقدیر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ابھی میرے ہاتھوں اتنا خون بہنا تھا کہ ماضی کی ہلاکتیں ان کے سامنے خون کا ایک قطرہ ثابت ہونی تھی۔ بہرحال سونے سے پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ صبح عمر سے اپنی منزل کے لیے گائیڈ اور مزدوروں کی ڈیمانڈ کروں گا، اور اگر اس نے ٹال مٹول کیا تو پھر کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگلی صبح میں نے ناشتے کے دوران عمر سے اپنے مشن میں ہیلپ کی بات کی تو عمر نے کہا، میں تو چاہتا تھا کہ آپ چند روز مزید میرے ساتھ رہتے، مگر میں اب آپ کو نہیں روکوں گا۔ میں کل خنسا کو مال کی قیمت دینے جا رہا ہوں اور واپسی پر اس کے آدمی بھی ساتھ لے آؤں گا۔ خنسا کے گائیڈ اور آدمیوں کے علاوہ میں آپ کو اپنی طرف سے بھی محافظ اور 3 مزدور دوں گا۔ یہ سب آپ کے ساتھ رانگا ماٹی جائیں گے اور آپ کے ساتھ ہی واپس آئیں گے۔ سب جدید اسلحہ سے لیس ہوں گے اور اپنے خون کا آخری قطرہ تک آپ کی حفاظت کے لیے بہا دیں گے۔ میری واپسی کل شام کو ہوگی اور آپ کی روانگی پرسوں صبح ہوگی۔ اس دوران آپ یہاں میرے گھر پر قیام کریں۔ میں عمر سے جس روز پہلی بار ملا تھا اس نے میری عزت اور میزبانی میں کسی قسم کی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، لیکن آج جو اس کے لہجے میں مزید خلوص نظر آ رہا تھا وہ یقیناً سمپورن کے ہاتھوں اس کی زندگی بچانے کی وجہ سے تھا، جس کا ثبوت مجھے اگلی صبح ہی مل گیا، جب اس کے 9 آدمیوں کے علاوہ خنسا کے بھیجے ہوئے 5 فل مسلح گارڈ عمر کے واپس گھر پہنچنے سے پہلے ہی سب اس کے گھر پہنچ چکے تھے۔ اور ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ 4 خاصی انگریزی بول سکتے تھے۔ عمر نے اگلی صبح 9 بجے انہیں تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ عمر نے سب کو اکٹھا کیا اور میری موجودگی میں عمر نے ان سب گارڈز اور مزدوروں کو کہا کہ وہ سب اب میرے احکام پر عمل کریں گے اور میری اور میرے ساتھ رانگا ماٹی سے آنے والے مہمانوں کی مکمل حفاظت کریں گے۔ عمر کے الفاظ تھے کہ اگر میرے اور میرے ساتھ آنے والے مہمانوں کو ذرا بھی نقصان پہنچا تو پھر وہ سب واپس نہ آئیں، کیونکہ میرے اور خنسا کے قانون کے مطابق انہیں ان کے اہل خانہ سمیت قتل کر دیا جائے گا۔ سب نے عمر کی یہ وارننگ خاموشی اور توجہ سے سنی۔ اس کے بعد عمر نے ان سب کو میرے حوالے کیا۔ میں نے سب کا اسلحہ چیک کیا۔ 5 مشین گنز، 14 پسٹل اور ریوالور کے علاوہ ان کے ساتھ ہزاروں راؤنڈ اور شکاری چاقو تھے۔ خنسا نے 3 جیپیں بھی بھیجی تھی جن میں سب کے لیے سلیپنگ بیگز، فوری ضرورت والی ادویات، وافر مقدار میں ڈبوں میں بند کھانا اور پانی تھا۔ خنسا کی ہدایت کے مطابق جہاں تک ممکن ہو ہمارا سفر جیپوں میں ہونا تھا اور ہماری واپسی پر جیپوں نے وہاں موجود ہونا تھا جہاں ہم نے جیپیں چھوڑنی تھی۔ جیپوں میں وافر مقدار میں پٹرول کے جیری کین بھی موجود تھے کیونکہ برما میں ہمارے روٹ پر پیٹرول ملنا ناممکن تھا۔ عمر نے مجھے علیحدہ لے جا کر ایک بڑی چوڑی بیلٹ دی جس میں 4 بیگ لگے ہوئے تھے، ان میں کچھ ڈالر تھے، اور کہا کہ یہ میری طرف سے زادیرہ کے لیے قبول کریں۔
راستے میں اگر ڈاکوؤں سے مڈ بھیڑ ہو جائے تو بے دریغ انہیں ہلاک کر دیں۔ یہ 2 خط خنسا نے دیے ہیں۔ برما میں اگر فوجیوں نے آپ کا راستہ روکا تو یہ خط انہیں دکھا دینا۔ خنسا کے برما کے فوجی کمانڈروں سے ذاتی تعلقات ہیں۔ یہ خطوط نہ صرف راستے میں آپ کے راہداری کے کام آئیں گے بلکہ برما کے فوجی آپ کو حفاظت سے بارڈر تک چھوڑ آئیں گے۔ اگر ہمارے آدمیوں میں سے کسی نے حکم عدولی یا نافرمانی کی تو اسے بھی ہلاک کر دینا۔ یہ دوسروں کے لیے سبق ہوگا۔ میرے اور خنسا کے 4 آدمی قافلے سے دور رہ کر نگرانی کریں گے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو کمک مل سکے۔ اب آپ میرے ساتھ اندر چلیں تاکہ وہ اور آپ سے تعارف اور پہچان ہو سکے۔ میں عمر کے ساتھ اندرونی کمرے میں گیا۔ وہاں مضبوط جسم کے 4 افراد کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے انگریزی میں مجھے کہا کہ جناب، ہم عقابوں کی طرح آپ لوگوں پر نظر رکھیں گے اور جب بھی ہمیں بلانا ہو تو آپ روشنی کا 1 راؤنڈ فائر کر دینا، ہم فوراً پہنچ جائیں گے۔ عمر نے مجھے بتایا کہ ہمارا قافلہ تھائی لینڈ کے سرحدی قصبے چنگمائی میں 2 دن قیام کرے گا۔ اس دوران یہ 4 محافظ برما کے اندر خاصی دور تک جا کر راستے کے محفوظ ہونے کا تعین کریں گے۔ اگر سب اوکے ہوا تو پھر 2 روز بعد آپ اپنا سفر شروع کریں گے۔ عمر نے مجھے پیش آنے والی دشواریوں اور ان سے نمٹنے کے لیے بھی خاصا بریف کیا۔ یہاں پر میں قارئین کو مختصر بتاتا چلوں کہ تھائی لینڈ اور برما کا بارڈر ہم نے چنگمائی کے قریب کھنیوان کے گاؤں سے کراس کر کے برما کے سرحدی گاؤں کموپیو میں داخل ہونا تھا۔ رانگا ماٹی تک کے سفر کو ہم نے برما سے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ یا پڑاؤ ہم نے برما میں تانگپ کے قصبے میں کرنا تھا۔ بارڈر سے اس قصبے کا زیادہ سے زیادہ فاصلہ 300 میل تھا اور یہ قصبہ مربع کے صوبہ ارکان میں واقع تھا جہاں مسلمان نسبتاً زیادہ تعداد میں آباد تھے۔ 300 میل کے اس سفر کو طے کرنے کے لیے ہم نے 7 دن رکھے تھے، جو ذرائع مواصلات کی موجودگی میں 7 گھنٹے کا سفر ہے۔ یہ حصہ سب سے زیادہ دشوار اور خطرناک تھا۔ اس سارے سفر میں سڑک نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ قسم قسم کے زہریلے حشرات الارض، جنگلی چیتے، جنگلی بلیاں اور شیر بھی اس علاقے میں موجود تھے۔ زہریلے سانپوں اور بچھوؤں سے یہ علاقہ اٹا پڑا تھا، قدم قدم دیکھ کر اٹھانا پڑتا تھا۔ پھر یہاں کے مچھر اتنے زیادہ زہریلے تھے کہ ایک مچھر بھی کاٹ لیتا تو ملیریا یقینی تھا۔ برما میں مستقل فوجی حکومت تھی جس کا دائرہ کار صرف دارالحکومت رنگون کے قرب و جوار کے قصبوں تک ہی محدود تھا۔ باقی تمام ملک کے لوگ اپنی حفاظت کے خود ہی ذمہ دار تھے۔ ڈاکوؤں کے بے شمار گروہ وجود میں آ چکے تھے جنہوں نے ملک بھر میں اپنے اپنے علاقے بانٹ رکھے تھے۔ جو قصبہ اور گاؤں انہیں معقول خراج دیتا وہ نہ صرف ڈاکوؤں سے محفوظ رہتے بلکہ وہ ڈاکو ان کی دوسرے ڈاکوؤں کے گروہ سے حفاظت بھی کرتے۔ حکومتی اخراجات کا بڑا حصہ خنسا ادا کرتا تھا اور باقی ضروریات چین اور روس کی حکومتیں پوری کرتی تھی۔ میں نے برما کے ان دنوں کے حالات کا مختصر احاطہ کیا ہے۔ قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ فوجی حکومت اور اس کے سپاہی جسے چاہتے گولیاں مار دیتے۔ نہ کوئی عداوت ہوتی اور نہ منصف، اور نہ قانون اور نہ عدالت۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارا قافلہ ہر طرح سے مکمل لیس تھا، کیونکہ دوران سفر ہم اچانک کسی بھی مصیبت اور صورتحال سے دوچار ہو سکتے تھے۔ عمر نے مجھے بھیج بھیج کر گلے لگایا اور میری کامیابی کے ساتھ واپسی کی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ تینوں جیپیں ایک دوسرے کے پیچھے روانہ ہوئی۔ چاروں خفیہ محافظ ہماری روانگی سے کچھ دیر بعد گھر سے ہمارے پیچھے روانہ ہوئے تھے اور اب انہوں نے برما کے ہاسا اندر جا کر دیکھ بھال کر کے 2 دن بعد اوکے کی رپورٹ دینی تھی اور پھر چنگمائی سے ہمارے قافلے نے برما کی طرف کوچ کرنا تھا۔ یہ چاروں محافظ، جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، اپنے ساتھ ایک فالتو جیپ بھی لائے تھے اور ان کی جیپ راستے میں ہمارے بہت کام آئی۔ ہم کوٹا بارو سے تھائی لینڈ میں داخل ہوئے۔ یہ تھائی لینڈ کا انتہائی جنوبی علاقہ تھا اور ہمیں پورا تھائی لینڈ کراس کر کے اس کے سرحدی انتہائی شمال میں چنگمائی میں قیام کرنا تھا۔ چنگمائی پہنچنے میں ہمیں 36 گھنٹے لگے۔ سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جوں جوں ہم شمال کی جانب بڑھتے چلے گئے، سردی بھی بڑھتی چلی گئی۔ پہاڑی سلسلہ شروع ہوا تو ایسے دل فریب قدرتی مناظر دیکھنے کو ملے کہ بے اختیار زبان پر سبحان اللہ نکلا، اور اللہ پاک کی اس صنائی پر جتنی بھی داد دی جائے یا تعریف کی جائے کم تھی۔ بھرپور گھنے جنگلات، دریا، آبشاریں، ہاتھیوں کے گول، یہ ایسے دل فریب فطرتی مناظر تھے کہ انسان ان کے طلسم میں کھو کر رہ جائے۔ ٹوکیو سے لے کر امریکہ تک آپ کسی بھی ملک کے بڑے شہر میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو ایک یکسانیت ملے گی۔ ہر جگہ وہی سربا عمارتیں، کشادہ سڑکیں، پل، فٹ پاتھ اور گاڑیوں کی ریل پیل۔ ان ملکوں کا ہر شہری ہر وقت تیزی میں الجھا ہوا دکھائی دے گا۔
جیسے کہ آج ان کا کام ختم نہ ہوا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ ہر بڑا شہر سیمنٹ اور لوہے کا جنگل بنا ہوا ہے اور قدرتی حسن سے یکسر محروم ہے۔ ہمارا 36 گھنٹے کا سفر ختم ہوا ان قدرتی نظاروں اور صاف ستھری ہوا اور فضا کی وجہ سے۔ جتنی بھی سفری تھکاوٹ تھی دور ہو گئی اور ہم سب خود کو چاقو چوبند محسوس کر رہے تھے۔ عمر کے آدمیوں نے ہمارے لیے ہوٹل میں کمرے بک کروائے۔ سارے چنگمائی میں صرف ایک ہی پاکستانی ہوٹل تھا۔ میں نے وہاں کھانا کھایا۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک پختہ کناروں والی نہر یا دریا بہتا تھا۔ وہاں صرف رات کو ہی بازار لگتا تھا جہاں پر لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہینڈی کرافٹ کی اشیاء کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ یہاں کے شہری لوازمات اور رنگ و بوئے دنیا سے نا آشنا ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی 70% سے بھی زیادہ ہے۔ مجھے یہ شہر اور لوگوں کی سادگی اتنی پسند آئی کہ میں نے سوچا کہ اگر زندگی نے وفا کی اور حالات سازگار ہوئے تو مستقل طور پر اپنی بقیہ زندگی یہیں پر بسر کروں گا۔ اسی پاکستانی ہوٹل میں مجھے میرے ایڈوانس محافظوں نے 2 دن بعد آل کلیئر کا سگنل دے دیا اور پھر تیسرے دن ہمارا چھوٹا سا قافلہ صبح 7 بجے برما کے بارڈر کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں میں قارئین کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر تھائی لینڈ اور برما کے بارڈر کی کوئی حد بندی نہیں تھی۔ دونوں اطراف کے لوگ بلا روک ٹوک ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے تھے۔ برما کی حکومت اور فوج، جسے لوگ لٹیروں کا منظم گروہ کہتی تھی، اپنے ملک کے بڑے شہروں اور قصبات میں سے کاروباری لوگوں سے بھتہ وصول کرتے تھے اور یہی ان کی تنخواہ ہوتی تھی۔ ساری دنیا سے کاروباری تعلقات منقطع کر کے برما تقریباً ساری دنیا سے کٹ کر رہ چکا تھا۔ امپورٹ اور ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر تھی۔ انسانی حقوق نام کی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ ہر بات کا حل صرف گولی تھا۔ برمی مسلمانوں کی حالت تو اور بھی ناگفتہ تھی۔ وہاں تو مسجد بنانے، اذان دینے اور نماز پڑھنے پر بھی ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ یہ باتیں میں محض اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ قارئین یہ بات ذہن نشین رکھ سکے، کیونکہ برما کو کراس کرتے وقت جن دشواریوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا تھا اس کا پس منظر قارئین کے ذہن میں ہو۔ ہم دوپہر 4 بجے تھائی لینڈ کے قصبے کھنیوان کو پاس کرتے ہوئے برما میں داخل ہوئے اور برما کے سرحدی قصبے کموپیو کے قریب سے گزرتے ہوئے اس سڑک پر روانہ ہوئے جو دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی فوج نے ہنگامی صورتحال کے لیے بنائی تھی۔ اور اب اس سڑک کا بس نام ہی تھا۔ پتھروں اور کنکروں کے ایک مسلسل لمبے ڈھیر پر ہماری جیپیں جا رہی تھیں۔ راستے میں جگہ جگہ گرے ہوئے درخت اور جھاڑیوں کو ہٹاتے ہوئے، کھائیوں سے بچتے ہوئے ہماری 4 ویلر جیپیں 8-10 میل فی گھنٹہ کے حساب سے آگے بڑھ رہی تھی۔ گائیڈ کے مطابق ہمارا پہلا پڑاؤ ٹونگو میں ہونا تھا، لیکن سڑک کی خستہ حالت کی وجہ سے سورج غروب ہونے تک ہم صرف 40 میل کا سفر ہی طے کر سکے۔ جیپوں کے انجن بے حد گرم ہو چکے تھے۔ اندھیرا چھا جانے کی وجہ سے جنگلی درندوں کا بھی خطرہ تھا۔ آخر سب سوچ کر فیصلہ ہوا کہ جہاں بھی ذرا کھلی جگہ ملے گی وہیں پر رات گزارنے کے لیے کیمپ لگا دیا جائے گا۔ جلد ہی ہمیں ایک مناسب کھلی جگہ مل گئی۔ ہم نے گاڑیاں روک دیں۔ 6 آدمی ٹہنیاں اکٹھی کرنے چلے گئے۔ جنگلی جانوروں اور سانپوں سے بچنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ چاروں طرف دائرے کی شکل میں رات بھر آگ جلتی رہے۔ جب خاصی مقدار میں ٹہنیاں جمع ہو گئیں تو ہم نے درمیان میں جگہ صاف کر کے ٹینٹ لگا دیے۔ کھانا کھانے کے بعد سوکھی ٹہنیوں کو آگ لگا دی گئی اور میں نے 3 آدمیوں کی آگ کے باہر 3 گھنٹوں کے لیے نگرانی کے لیے ڈیوٹی مقرر کر دی۔ ابھی ہم انہی انتظامات میں ہی مصروف تھے کہ سامنے سے گاڑی کے انجن کی آواز اور ہیڈ لائٹس کی روشنی دکھائی دی۔ ہم سب نے اپنا اپنا اسلحہ نکال کر ریڈی حالت میں پکڑ لیا۔